لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہمارے بہت سے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے ہیں اور ہم نے بہت سی جگہ گھروں میں یہ دیکھا کہ استنجا خانے کچھ غلط رخ کے بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے گھروں میں استنجا خانے جو ہیں پورا پچھم بنے ہوئے ہیں۔ آدمی بیٹھتا ہے تو پورب کو منہ ہوتا ہے اور پچھم کو پیٹھ ہو جاتی ہے کعبے کی طرف کو۔ لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں میں استنجا خانے جو بنانے چاہیے اس کا رخ جو ہے دکھن پروت ہونا چاہیے۔ دکھن کو منہ کر کے ہی بیٹھ سکتے ہیں اور پیٹھ کر کے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ پروت کو منہ بھی کر سکتے ہیں اور پیٹھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پروت کو پیٹھ نہیں کر سکتے، ادھر قطب ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں بھائی قطب کیا چیز ہے، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر قطب کی طرف کو جو ہے منہ نہیں کر سکتے تو پیٹھ کر سکتے ہیں ادھر کو۔ ارے بھائی جب قطب کی طرف کو جو ہے منہ نہیں ہو سکتا تو پیٹھ بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک جو ہے غلط بات ہے۔ پروت کو جو ہے منہ بھی کر سکتے ہیں اور پیٹھ بھی کر سکتے ہیں۔ پورب کو نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پورب کو ہم جو ہے منہ کریں گے تو پچھم کو پیٹھ ہو جائے گی، جس کی طرف ہمارا کعبہ ہے اور کعبے کی یہ بے ادبی اور توہین ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس طرف کو جو ہے مسلک حنفی کے مطابق کعبے کی طرف کو منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ لہذا جن اسلامی بھائیوں کے گھروں میں اگر استنجا خانے اس رخ کے بنے ہوئے ہیں تو فوراً وہ اس سے توبہ کریں اور ان کو جو ہے صحیح کرائیں۔ پیسوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ پیسے ہیں یہ آتے جاتے ہیں۔ اگر ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے تو یہ پیسہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسہ ہمارے وہی کام کا ہے جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دوسرا سوال ہمارے اسلامی بھائی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں جنگل وغیرہ میں کسی جگہ استنجا کیا، پاخانہ کر لیا اور ہم نے جو ہے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا یا پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اسی سے ہم نے نماز پڑھ لی، پانی سے استنجا نہیں کیا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ نماز ہو جائے گی۔ ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا کر لینا یہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقے سے استنجا کرنا چاہیے۔ جتنے ڈھیلوں میں صاف صحیح طریقے سے ہو جائے تو اتنے جو ہے اس کو جو ہے صفائی کرنا ضروری ہے۔ ہاں پھر بھی طاق عدد ڈھیلے استعمال کرنا بہتر ہے۔ طاق کا مطلب جس کا جوڑنا ہو، جیسے 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11، یہ طاق عدد ہوتے ہیں۔ اور طاق عدد جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور وہ ایسے ہی جوڑ کو پسند فرماتا ہے جس کا کوئی، ایسے ہی عدد کو پسند فرماتا ہے جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، وہ طاق ہو۔ تو یہ 3 اور 7، یہ 9، یہ 11، یہ 13 اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آج ہمارے یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ اگر ہمارے یہاں 3 شادیاں ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے 3 13 ہو گیا، یا چاند کی 13 میں یا 3 میں شادی رکھ لی، ارے کہ نہیں یہ جو ہے نحوست بھرے ہیں 3 13 ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ کو تو ایسا ہی عدد زیادہ پسند ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ 3 5 7 13 یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر یہ پسند نہ ہوتے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ کم سے کم 3 مرتبہ تو کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد حکم یہ کہ اگر 3 سے زیادہ کہنا چاہتا ہے تو اور اچھا ہے، تو بھی طاق عدد کہے، 3 کے بعد 5 کہے یا 7 مرتبہ کہے یا 9 مرتبہ کہے یا 11 مرتبہ کہے، طاق عدد کہے۔ اسی طرح ہم تم
اس میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. یہ بھی سن لیں کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی جو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. تو پیارے اسلامی بھائیو، اسی طریقے سے ہم مغرب میں 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عشاء میں 3 رکعت نماز وطر پڑھتے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ اس کا رسول ہمیں یہ کیوں حکم دیتا؟ لہذا یہ کچھ نہیں ہے کہ جیٹ یا 3-13، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب جو ہیں ہمارے خیالات ہیں اور جاہلانہ باتیں ہیں. ہمیں ان باتوں سے جو ہے بچنا چاہیے، بلکہ ایسے ہی کام زیادہ کرنے چاہیے جن کا جوڑ نہ ہو 3 کا عدد، جس کا جوڑ نہ ہو، طاق عدد ہو 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15. تیسرا سوال ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا تو کیا ہمارا غسل ٹوٹ گیا؟ اور بہت سے اسلامی بھائی ہم نے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے ہم نے ابھی استنجا کر لیا تھا، پیشاب کیا تھا ہم نے، اس کے بعد استنجا نہیں کیا، نہائیں گے، غسل کریں گے. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ پیارے اسلامی بھائیو، پیشاب پخانہ کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. غسل فرض ہونے کی اور چیزیں ہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر کسی اسلامی بھائی نے پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا ڈھیلے یا پانی سے، اور اسی طریقے ایسے ہی کھڑا ہو گیا، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے. وہ نماز پڑھنا چاہے تو جو اس کو کپڑے کو تبدیل کر دے یا اتنا کپڑا دھو لے. بھائی اس کو جو ہے کپڑے اتنی تو ہوا ہوگا کہ اس کو 1 آدھ بوند لگ گئی ہوگی، تو اتنی جگہ دھو لے، استنجا کر لے، یا اس کپڑے کو جو ہے بدل دے اور نماز پڑھ لے. غسل فرض نہیں ہوتا ہے. ایسی باتیں ہم اپنی جو ہے عقل سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور نماز وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں. پیارے اسلامی بھائی، ان معاملات میں کسی مفتی سے، پڑھے لکھے آدمی سے جو ہے رابطہ کر لیا کریں، تاکہ ہماری نماز وغیرہ جو ہے نہ چھوٹے اور ہمیں شریعت کے مسائل معلوم ہوتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.